السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے قابل صد احترام بھائی بشیر سماب صاحب، آپ نے یہ بھائی صاحب کے دو سوال یا دو جواب دیے کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ حالت حیض میں خاتون نماز نہیں پڑھے گی، خاتون سے ہم بستری نہیں کی جائے گی، یعنی خاوند اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری نہیں کرے گا، اور حالت حیض میں خاتون نماز بھی نہیں پڑھے گی، روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ تو جی ہاں، یہ درست ہے۔ اور اسی طرح جب عورت حالت استحاضہ میں ہو، وہ خون جو رگ کی وجہ سے آتا ہے تو اس میں وہ نماز بھی پڑھے گی اور اس کا خاوند اس سے ہم بستری بھی کر سکتا ہے۔ تو جی ہاں، یہ درست ہے، ابو داود وغیرہ۔ اور سورۃ البقرہ آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ دوسرا سوال ہوا سجدہ تلاوت کے متعلق کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے، اور اسی کے ضمن میں انہوں نے ذکر کیا کہ 4 ائمہ ہیں اور ان میں سے ایک کی تقلید کرنی ہوگی، اور پھر سبھی مسائل میں جس امام کی تقلید کی اسی کی تقلید کی جائے گی، یہ نہیں کہ کچھ مسائل میں کسی اور امام کی اور کچھ مسائل میں کسی اور امام کی تقلید کر لی۔ تو حیض اور حائضہ اور استحاضہ کے حوالے سے تو جواب آ گیا۔ اب سجدہ تلاوت کا پہلے میں جواب دیتا ہوں۔ سجدہ تلاوت فرض واجب نہیں ہے۔ سجدہ تلاوت کیا ہے؟ سجدہ تلاوت سنت ہے اور مستحب ہے، اس کے کرنے پر ثواب ہے اور نہ کرنے پر گناہ نہیں، جبکہ فرض واجب اس کے چھوڑ دینے پر گناہ لازم آتا ہے، جبکہ سجدہ تلاوت فرض یا واجب نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قرأت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والنجم فلم یسجد فیہا، میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی آپ کے پاس سورہ نجم کی تلاوت کی اور آپ نے اس میں کوئی سجدہ نہیں کیا۔ سورۃ النجم کے آخر میں ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1072 کتاب الجمعہ، اور اسی طرح صحیح مسلم میں یہی حدیث ہے 577، ابو داود میں یہ حدیث ہے 1404، اور سنن ترمذی میں یہ روایت ہے 573، اور سنن نسائی کے اندر یہ روایت ہے 160، اور دار قطنی میں یہ روایت ہے 410 نمبر پر۔ اب اس سے کیا معلوم ہوا؟ اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا یا فرض ہوتا تو اللہ کے نبی اور زید بن ثابت ضرور کرتے۔ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے جمعے کے دن ممبر پر سورہ نحل کی تلاوت کی، حتیٰ کہ سجدے کی آیت آئی تو نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور لوگوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر اگلا جمعہ آیا، انہوں نے دوبارہ وہی سورت تلاوت کی، حتیٰ کہ جب سجدے کی آیت آئی تو کہا اے لوگو، یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا، لہذا جو شخص یہ سجدے کرے گا اسے ثواب ملے گا، اور جو سجدہ تلاوت نہیں کرے گا اس پر گناہ نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1077 کتاب الجمعہ، اور یہی حدیث پھر دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ اب اس سلسلے میں ائمہ اربعہ یا علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سجدہ تلاوت واجب ہے، اور ان کی دلیل جو ہے وہ موقوف روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ امام صاحب ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے السجدۃ علی من سمعها وعلی من تلاها، جس نے سجدہ تلاوت والی آیت تلاوت کی یا سجدہ تلاوت والی آیت سنی، اس کو سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ نصب الرایا اور الہدایہ وغیرہ، تو یہ روایت سند موقوف ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ ائمہ میں سے دیگر امام نووی فرماتے ہیں سجدہ تلاوت ہمارے نزدیک اور جمہور کے نزدیک سنت ہے، واجب نہیں ہے، شرح صحیح مسلم۔ امام ابن حزم فرماتے ہیں قرآن پاک کے سجدے فرض نہیں،
کوئی کر لے تو افضل ہے۔ المحلہ بالآثار، امام سکانی فرماتے ہیں سجدہ تلاوت سنت ہے۔ عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں سجدہ تلاوت سنت ہے۔ اور ابن قدامہ فرماتے ہیں جس نے سجدہ تلاوت کر لیا اس نے اچھا کیا، جس نے چھوڑ دیا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عمر، ابن عمر، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام اوزاعی وغیرہم رحمہ اللہ تعالی کا بھی یہی موقف ہے۔ المغنی ابن قدامہ۔ اسی طرح سجدہ تلاوت کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ جو کر لیتا ہے اس کو ثواب ملے گا، جو نہیں کرتا اس کو گناہ نہیں ہوگا، اور کر لینا افضل ہے۔ تو اب اس کے بعد بھائی نے بات کی، مفتی صاحب نے کہا کہ 4 ائمہ میں سے ایک کی تقلید کرنا ضروری ہے، اور سبھی مسائل میں پھر اسی امام کی تقلید کی جائے گی۔ تو پیارے بھائی مفتی صاحب بشیر سماب صاحب، آپ سے دیگر سامعین سے یہ عرض خدمت ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہمیں کہیں کسی امام کی تقلید کا حکم نہیں دیا کہ قلدوا فلانا، فلاں کی تقلید کرنی ہے، اور نہ کسی امام نے اپنی تقلید کا حکم دیا، بلکہ ائمہ نے یہ کہا کہ تقلید نہیں کرنی، دین وہاں سے لینا ہے، مسائل جہاں سے ہم نے لیے، یعنی کتاب و سنت۔ اور سیدنا امامنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء الحدیث والرسول اللہ فعلی الراس والعین، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو حنیفہ کے سر آنکھوں پر، تو اس لیے حدیث کی پیروی کرنی ہے۔ قرآن و سنت میں تقلید کا حکم نہیں، اور ائمہ اربعہ نے اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا، اور یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک امام کی تقلید کرو تو سبھی مسائل میں اس کی تقلید کرنی ہے۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے اللہ کے نبی کی صحیح حدیث اور اللہ کے قرآن کی آیت سے ثابت شدہ مسئلہ وہ جس امام سے ملے، 11 اماموں سے ملے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، 12ویں کو چھوڑ دینا ہے۔ 11 اماموں سے کوئی مسئلہ ملے، ائمہ اربعہ سے ملے، خمسہ سے ملے، ستہ سے ملے، ائمہ فقہا سے ملے، جس کا جو مسئلہ بتائی گئی بات کتاب و سنت سے ثابت ہو وہ لینی ہے، بقایا کو چھوڑ دینا ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ تقلید کرنی ہے اور ایک کی کرنی ہے یہ درست نہیں۔ خود تقلید کا دعویٰ کرنے والے، لطف سنیے، تقلید کا دعویٰ کرنے والے حنفی صرف مسائل میں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، جبکہ عقائد میں ابو منصور ماتریدی سمرقندی وغیرہ کی تقلید کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے کتاب و سنت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں، اللہ نے اپنی کتاب میں اطاعت کا حکم دیا ہے، اور اس کے لیے میں صرف ایک آیت پڑھتا ہوں، نماز عصر کا وقت ہے میرے پاس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں، علماء اور ائمہ کی اطاعت کرو، اور جب تمہارا کسی چیز کے بیچ میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف اللہ رسول کی طرف لوٹاؤ، اختلاف اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے اور اپنے اختلافات کو قرآن و سنت اللہ رسول سے حل کروانا، یہ انجام کار بہتر ہے۔ اور اسی صورت میں ان آیات سے آگے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پروردگار کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تجھے اپنے جھگڑوں میں فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ تو اس لیے حنفی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور حیض کے، استحاضہ کے اور حلال کے اور حرام کے اور طلاق کے اور سجدہ تلاوت کے، دنیا بھر کے جس مسئلے میں اختلاف ہو، اختلاف کے حل کے لیے قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرنا ہے، امام کی طرف نہیں کرنا۔ باقی یہ کہ ایک امام کی بات ماننی ہے سبھی مسائل میں، تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک اجرت قرآن پر، قرآن مجید کی تعلیم پر اجرت لینا درست نہیں ہے، اور علماء دیوبند نے یہ لکھا کہ اس مسئلے میں ہم امام شافعی کو فالو کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔
تو جو کچھ تقلید کے حوالے سے کہا گیا اللہ رسول کا حکم نہیں، جو پابندیاں لگائی گئی وہ اپنی طرف سے لگائی گئیں، اللہ رسول کا حکم نہیں، جو پابندیاں لگائی گئیں خود ان کو اپنے ہاتھوں پھر توڑا بھی گیا۔ واللہ اعلم الصواب۔